السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر حسین۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 7 جولائی کو جو قانون سازی کے حوالے سے یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو قانون سازی 30 اپریل کو کی گئی، اس حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، جس میں مراد جو ہیں کافی مراد دی گئی ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی کو۔ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت، اے این پی، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ان تمام جو ارکان ہیں ان تمام کو مراد ملنے کے حوالے سے ہم نے یہ جو خبریں بریک کی آپ کے سامنے رکھیں، جس میں تاحیات سرکاری بلیو پاسپورٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، جو کہ بعد میں کہا گیا کہ میٹر فیڈرل کا ہے، لیکن یہاں پر 30 اپریل 2026 کو جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش ہوئے، اس میں یہ بل بھی ایک شامل تھا جس میں بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ 7 جولائی کو شام کو جب موقف حکومت کی طرف یعنی وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان کی طرف سے جو موقف سامنے آئے، پہلے تو انہوں نے اس حوالے سے ڈینائی کر دیا کہ وہ اس حوالے سے ان کو کوئی خبر ہی نہیں، لیکن جب بعد میں تمام چیزیں سامنے آئیں تو پھر انہوں نے بھی اس حوالے سے تردید کرنے کی بجائے ان ہماری ہی خبروں کو تصدیق کی نظر کر دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ 8 جولائی کو وزیر اعلیٰ یعنی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کابینہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں روزمرہ کے جو مختلف محکموں کے ایجنڈا ہوتے ہیں ان پر تو بات کی گئی، لیکن ساتھ میں جو ان بلز کے حوالے سے جن کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے، جس میں میڈیا کو باندھنے کی کوشش کی گئی ہے اور مزید پاور میں اسپیکر کو لایا گیا ہے اور اسپیکر نے اپنے آپ کو مزید پاور دی ہے، اس حوالے سے بلز پر بھی جو ہمارے یہاں کے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئیں شفیع جان سے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے، تو ان کے بعد باقاعدہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو اور جہاں عوامی مفاد سے ہٹ کر بلز کی منظوری دی گئی ہے جو کہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں، ان پر ترمیم کی جائے یا اس کو بل سے ہٹا دیا جائے۔ تاہم اس حوالے سے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیٹی میں کب ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس میں ورکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 8 جولائی کو وزیر اطلاعات شفیع جان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے ان کے ساتھ نون لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بلیو پاسپورٹ ہو یا ٹول ٹیکسوں سے استثناء ہونے کی باتیں کی جا رہی ہوں جو کہ بل کا حصہ تھی اور پھر قانون سازی کا قانون کا حصہ بن گئی، تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اس کا تحفظ کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرکز کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی مرکز سے، اور وہ تھے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کے ساتھ جو ہے نون لیگ کے ہی 2 ارکان، ایک ایم این اے شائستہ جدون بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری طرف ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں نون لیگ کے جلال خان، وہ بھی بیٹھے تھے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب 8 جولائی کو ایک جانب مرکز کی طرف سے اختیار ولی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان بلز کی منظوری پر وہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، جس میں تاحیات سرکاری پاسپورٹ ہیں، ان ارکان کی جو بیگمات ہیں ان کے لیے بھی 7 بلو پاسپورٹ کی ڈیمانڈ کی گئی اور قانون کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح سرکاری ریسٹ ہاؤس میں مفت قیام تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری، اس پر بھی انہوں نے کافی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ساتھ میں جو ہے دیگر جو ایئرپورٹ لانجز میں جو استعمال کی سہولت دینے کے حوالے سے جو تھا قانون کا حصہ جسے بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ یہ جو مسودہ تھا فیڈرل کو بھیجے جانے والا تھا۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے 8 جولائی کو جب پریس کانفرنس ہوئی تو یہ تمام اپوزیشن ارکان جو ہیں تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی ایسی ہی ڈیمانڈ پیش کی کہ وہ اس وقت اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ، مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکز سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور تحفظات پیش کیے جاتے ہیں، تو صوبائی لیول یعنی خیبر پختونخوا لیول پر نون لیگ جو ہے وہ مکمل تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ میں آج ہی ہم نے یہ 9 جولائی کو یہ خبر بھی دے دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو شوکاز نوٹس دینے کا
فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ رکن اسمبلی ہیں جلال خان اور صوبیہ شاہد، ان کو جو ہے شوکاس نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو ہے جو صوبائی صدر ہیں نون لیگ کے، وہ انجینئر امیر مقام صاحب ہیں۔ تو ہماری جو اطلاعات ہیں کہ ان کو ان دونوں ارکان صوبائی اسمبلی کو شوکاس نوٹس دیا جائے گا۔ اس میں شوکاس نوٹس میں یہ جواز پیش کیا جائے گا کہ جو ہے پارٹی کے بیانیوں کو ان دو ارکان کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ان سے باقاعدہ شوکاس نوٹس میں جواب طلبی کی جائے گی کہ آپ نے اس حوالے سے تحریک انصاف حکومت کا ساتھ کیوں دیا۔ اور یقیناً ایک طرف تو نون لیگ مرکز سے تحریک انصاف کو کہ اس حوالے سے جو قانون سازی انہوں نے کی ہے 30 اپریل کو، اس پر ان کے حوالے سے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، تو دوسری طرف یہاں کے جو ان کے ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ پی ٹی آئی ارکان اور حکومت کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو شوکاس نوٹس دینے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ ساتھ میں وزیر اعلیٰ نے رات گئے جو ہے اسپیکر بابر سلیم سواتی، وزیر قانون آفتاب عالم، وزیر اطلاعات شفیع جان، ان سے ملاقات کی ہے، اور جہاں جہاں تحفظات سامنے آئے ہیں میڈیا پر، ان شخص کو دور کرنے کی بھی ہدایات دے دی ہیں۔ اب وہ میڈیا کے حوالے سے تو کافی چیزیں سامنے آئیں، تو وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ جو میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو مسودہ ہم نے پڑھا ہے، اس سے متعلق یہ ہے کہ میڈیا سے متعلق کئی اہم دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں اسمبلی کارروائی کی غلط یا گمراہ کن رپورٹنگ، اسپیکر کی جانب سے اشاعت پر پابندی کے باوجود کارروائی شائع کرنا، کمیٹی رپورٹس کو پیشی سے قبل لیک کرنا، اور بعض دیگر اقدامات کو استحقاق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا، یہ شق میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یقیناً اس کو بھی دور کرنے کے حوالے سے، یعنی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو مرات ہیں صوبائی اسمبلی کو دینے کے حوالے سے، جس میں دیکھیں نا، ٹول پلازوں پر ٹول ٹیکس سے استثنا، سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، ڈاک بنگلوں میں مفت قیام، سرکاری اداروں، جیلوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور ترقیاتی منصوبوں کے معائنوں کا اختیار دینے کی بھی تجویز دی گئی تھی اس بل میں، جو کہ 30 اپریل کو اپروو کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بات تھی، وہ اس پر بھی کافی بات چیت ہوئی کہ مسودے میں یہ بھی ہے کہ ارکان اسمبلی کو 4 مفت اور 4 فیس کے ساتھ مجموعی طور پر 8 غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس دینے کی بھی اس میں شک رکھی گئی تھی۔ تو اس کو بھی اب دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی ترمیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کن کن نقطوں کو، کن کن چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے اس بل سے۔ 13 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہے، تو یقیناً اس اجلاس میں ہی اب یہ باقاعدہ ان شکوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے بل پیش کیے جائیں گے، اور پھر باقاعدہ اس پر اپروول لی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے، کہا جاتا ہے 7 رکنی کمیٹی ہے، جس میں حکومتی ارکان بھی ہیں اور اپوزیشن ارکان بھی ہیں۔ یہ اکٹھے بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے، اور جہاں جہاں متنازع بل کی بات کی جا رہی ہے، جیسے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، ٹول پلازا اور ٹول ٹیکسوں سے استثنا جو ہے یہ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے، چونکہ یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ماتحت آتا ہے۔ تو یہ دیکھنا بھی ہے کہ ان میں کتنی شکس کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے یقین دہانی کرا دی ہے۔ تو دوسری طرف نون لیگ کی طرف سے بھی اپنے ارکان کو شوکاس نوٹس دینے کی بات سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی تو اس حوالے سے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اب تک خاموش ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے بھائی احمد کریم کنڈی کی جانب سے ہی یہ جو ہے باقاعدہ بل پیش کیا گیا تھا 30 اپریل کو، یعنی تا حیات سرکاری پاسپورٹ کی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن وہ پہلے سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کنفرم کہ وہ پہلے سے ہی اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے اس پر معاملات طے پا چکے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر کے جو بھائی ہیں احمد کریم کنڈی،
اب انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ انہوں نے حکومت کا اس حوالے سے ساتھ کیوں دیا۔ اگر دیا تو اس کی وجوہات ان سے پوچھنی چاہیے، لیکن ابھی تک سچ ایسا کچھ سامنے نہیں آیا، نہ ANP کی جانب سے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں KP کے، وہ میاں افتخار حسین، وہ اس تاحیات بلو پاسپورٹ دینے کے حوالے سے جو بل پاس ہوا اس پر وہ شدید تحفظات کا اظہار ایک پریس ریلیز کے ذریعے کر رہے تھے، جبکہ 8 جولائی کو جو پریس کانفرنس وزیر اطلاعات شفیع جان نے کی ہے تو انہی کی پارٹی کے رکن اسمبلی ارباب عثمان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ ہیں یا قائدین ہیں مرکز میں بیٹھے، وہ ایک طرف تو تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ عوامی فلاح کی بجائے وہ اپنی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف انہی کے جو ارکان یہاں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ بجٹ 2026-27 دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ٹوکن پروٹیسٹ کیا گیا، اس میں آپ نے دیکھا ہو تو نون لیگ نے ہی فرنٹ پر آ کر اسپیکر کا گھیراؤ کیا، اسمبلی اجلاس کے دوران پروٹیسٹ کیا، لیکن پیپلز پارٹی، ANP، جمعیت یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو کہ محمود خان کے پاس ہے، انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ٹوٹل ایک پیج پر ہیں، لیکن وہ مراد کے حوالے سے ہیں، اور یقیناً مراد کے حصول کے لیے ہی تب تمام کے مفاد ایک ہی ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک پیج پر ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 جولائی کو جو KP اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا ہے، اس سے قبل جو 7 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان جو قانون کا حصہ یہ جو بل بن چکے ہیں، اس میں ترمیم کرنے کے حوالے سے، یعنی جو شک ڈالی گئی ہیں ان کو واپس لینے کے حوالے سے اس پر کتنے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی سیشن نہیں ہوا ان کا، جو کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ ان بلوں کو دوبارہ سے اسٹڈی کیا جائے۔ جو فیڈرل میٹر ہے، یعنی پاسپورٹس ہیں، تاحیات بلو پاسپورٹس، NHA اور ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس، اب یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو ابھی تک تو مسودہ جو ہے وہ وفاق کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ بیسیکلی یہ محکمہ داخلہ کے وفاقی جو محکمہ داخلہ ہے ان کے ماتحت یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن مسودہ جو ہے جب 7 جولائی کو یہ تمام چیزیں ہم سامنے لائے تو اس کے بعد یہ چیزیں روک دی گئیں۔ بیسیکلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومتی ارکان اور اسپیکر کے درمیان بھی کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ اگر وہ فقدان نہ ہوتا اور یہ تمام چیزیں آن بورڈ ہوتی تو شاید اتنا واویلا نہ مچتا، بلکہ اسمبلی سیکریٹریٹ ابھی تک یہ بریف نہیں کر سکی کہ ابھی تک جو 30 اپریل کو یہ بل اپروو ہوئے ہیں انہوں نے آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ نہیں کیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اکٹھی ہوتی ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اپوزیشن ایک پیج پر تھی، انہوں نے خفیہ طریقے سے بل پاس کیے اور طریقے سے بل پاس کرنے کے بعد ان کو قانون کا حصہ بنا دیا اور وفاق کو مسودہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی، لیکن تمام چیزیں جب میڈیا کے سامنے آئیں تو اس کے بعد ایک دم اب یو ٹرن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس حوالے سے کافی ناراضگی بھی اختیار کی ہے اور انہوں نے آئندہ کے لیے مزید جو اسمبلی میں قانون سازی ہوگی وہ ان کی اپروول سے مشروط کر دی ہے تاکہ وہ پہلے سے مشاورت ہو، اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں ان سے مشاورت کرے، وزیر قانون ان سے مشاورت کریں، اس قسم کی مشاورت جو ہوگی اس سے پھر آگے بڑھا جائے گا۔ جی